إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا راحة العاشقين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا مراد المشتاقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطل بسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ارباب دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً روشنی پڑھنے کے بعد کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لمبے سر میں قبول و منظور فرمائے. اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. گرامی منزلت عوام اہل سنت بندگان خدا غلامان مصطفیٰ محبان اولیاء سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود کے اوپر تعریف کرنے والا، سود کے اوپر گواہی دینے والا سارے کے سارے لوگ گناہگار ہیں. مطلب یہ ہے کہ جیسے سود کھانے والے کو گناہ ملتا ہے ویسے ہی سود کھلانے والے کو بھی گناہ ملتا ہے. جو سود کے اوپر لکھ پڑھ کرتا ہے اسے بھی ویسے گناہ ملتا ہے. جو سود کے اوپر گواہی دیتا ہے اسے بھی اللہ پاک ویسے گناہ عطا فرماتا ہے. اللہ پاک اپنی عظیم شان کتاب قرآن پاک فرقان حمید قرآن رشید میں حرمت سود کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ پاک نے اپنے بندوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو گناہوں سے رکے رہنے سے، گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. گناہ جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک ہے صغیرہ تو ایک ہے کبیرہ. صغیرہ کہتے ہیں چھوٹے گناہوں کو اور کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہوں کو. صغیرہ جو گناہ ہیں آپ چھوٹی موٹی نیکی کرتے ہو، کسی کو صدقہ دیتے ہو، کسی کو اچھی بات بتاتے ہو، کسی کو آپ نے نماز کا طریقہ سکھا دیا، کسی کو آپ نے سیدھے راستے پہ لگا دیا. یہ جو آپ کی چھوٹی موٹی نیکیاں ہوتی ہیں یہ آپ کے چھوٹے موٹے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. لیکن جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں جب تک بندہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہ کرے، استغفار نہ کرے، اللہ کے ہاں رجوع نہ کرے تب تک اس کے کبیرہ گناہ نہیں بڑھتے. پھر تیسری قسم ہے علماء فرماتے یہ تو تھے صغیرہ کے کبیرہ. تیسری قسم کے وہ گناہ ہیں اگر آپ سے وہ گناہ اللہ نہ کرے سرزد ہو جائے یا مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو جائے زندگی کے ہمارے حج بھی برباد ہو جائیں گے، ہمارے عمرے بھی برباد ہو جائیں گے،
ہمارے جمعے بھی برباد ہو جائیں گے، ہماری 5 نمازیں، ہمارے جنازے، ہمارے درود، یعنی انسان کی زندگی کی جتنی عبادات ہوتی ہے، کچھ ایسے گناہ ہیں ان کے کرنے سے اللہ ساری عبادات سے اسے محروم فرما دیتا ہے۔ علماء سے پوچھا گیا کہ وہ کون سے گناہ ہیں کہ جن کے کرنے سے اللہ اس کی زندگی کی نیکیاں برباد کر دیتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں ان میں سے جو سب سے بات پہلے نمبر پہ ہے وہ سود کھانا کہ سود کھلانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا آقا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ علامات قیامت 2 قسم کی ہیں، ایک ہے صغرا، ایک ہے کبرا۔ علامات کبرا جو ہے وہ 12 ہیں، جب وہ ظاہر ہوگی قیامت قائم ہو جائے گی۔ علامات صغرا جو ہے وہ بے شمار ہے، جیسے کہ قتل عام ہو جانا، شراب عام ہو جانا، غیبت عام ہو جانا، چغلی عام ہو جانا، اولاد کا نافرمان ہو جانا، گلی گلی میں بھیگتے زنا، فحشی، عریانی کا عام ہو جانا، یہ علامات صغرا ہے۔ اب نبی پاک سے وہ بندے نے سوال کیا اللہ کے رسول قیامت کی نشانی کو بتائے کہ جب وہ نشانی پائی جائے تو ہم سمجھ جائیں قیامت قریب ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے میری امت سود کے دلدل میں گھس جائے گی، سود کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی۔ اگرچہ سود نہ بھی کھائیں گے، سود نہ بھی لیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا میرا ہر دوسرا کہ تیسرا امتی سود کی گرد و غبار اس کے اوپر ضرور کی ضرورت میں نظر آئے گی۔ 1500 صدیاں پہلے میرے نبی کی یہ حدیث ہے میری امت میں سود عام ہو جائے گا، اور جب سود عام ہو جائے گا اور دوسرا تیسرا آدمی آپ کو سود کی بیماری میں مبتلا نظر آئے گا۔ خدا جانتا ہے اس دور کو آپ دیکھ لیں، 2022 کو دیکھ لیں، میرا ملک، میرا پاکستان، میرا وطن عزیز کی سود پہ چل رہا ہے۔ ہر دوسرا بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، مقروض پہلے ہے، بعض علماء کے نزدیک وہ سودی پہلے ہے۔ سود اتنا عام ہو گیا کسی بندے کے سامنے آپ ہاتھ ملائیں مجھے 1000 روپیہ ادھار کی ضرورت ہے، مجھے 500 روپے کی ضرورت ہے، اس کے پاس لاکھ بہانے ہوں گے، میرے حالات ٹھیک نہیں ہے، میرا کاروبار ٹھیک نہیں ہے، میرے بزنس ٹھیک نہیں ہے، فلاں کے فلاں کے فلاں۔ اگر وہی 1000 روپیہ آپ کو ہو کہ سود پہ دے دو، ایک ماہ بعد آپ کو 2000 دے گا تو سارے لوگ آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے میری امت میں جو ہے وہ سود عام ہو جائے گا۔ آج ہم اس جمعہ المبارک میں اسی سود کو بیان کریں گے کہ سود کہتے کس کو ہے، سود کھانے کے کھلانے والے کا گناہ کے انجام کیا ہے۔ اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو بلکہ حضور کی ساری امت کو سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کسی مولوی کا کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ آپ سے ناراض ہو آپ کی مرضی ہے، آپ راضی ہو کے سنیں آپ کی مرضی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہی اللہ سے ڈرتا ہے، وہی خوف پاتا ہے، اس کے دل میں خوف خدا بھی ہوتا ہے، وہ دین پہ بھی چلتا ہے، شریعت پہ چلتا ہے۔ بے ایمان بندہ نہ اس کے دل میں خدا کا خوف، نہ انبیاء کا خوف، نہ اولیاء کا ڈر، نہ شریعت کا ڈر، بلکہ وہ رب رسول کا پابند بن جاتا ہے۔
تو اللہ نے قرآن کی ابتدا میں فرما دی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. پھر فرمایا فذروا ما بقی من الربا، اگر سود کے پیسے تم نے لے لیے ہیں یا سود کی رقم تمہارے پاس موجود ہے یا سود لینے کا تم نے ارادہ کیا ہے، اگر تمہارے دل میں خوف خدا ہے تو سود کو ابھی بھی چھوڑ دو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. اگر تمہارے دل میں خوف خدا ہے تو سود کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو. کیوں؟ فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود لے لیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تیار ہو جاؤ، اللہ بھی تم سے جنگ کرے گا کہ اللہ کا رسول بھی تمہارے ساتھ جنگ کرے گا. گستاخ رسول کو بعد میں مارنا ہے، آپ نے قادیانیوں کو بعد میں مارنا ہے. تو نے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ چھڑی ہوئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تو لڑ رہا ہے اور دعویٰ یہ کر رہا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. غلامی رسول کا تو نے موت قبول کر لی ہے، لیکن غلامی رسول میں تو نے میرے مصطفیٰ کی شریعت کو قبول نہیں کیا. اسی غلامی رسول میں تو نے میرے نبی کے قرآن کو قبول نہیں کیا. قرآن کا فیصلہ ہے، فرمایا اگر تم نے سود لے لیا ہے، اگر سود کو نہیں چھوڑ رہے، تیار رہو، اللہ بھی تم سے جنگ کرے گا، اللہ کا رسول بھی تمہارے ساتھ جنگ کرے گا. میں نے جتنی بھی حدیثیں پڑھی ہیں مجھے ایک حدیث ملی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے گویا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے جو سود کھاتا اور سود کھلاتا ہے اللہ کی بھی جنگ ہے پھر اللہ کے رسول کی بھی جنگ ہے. پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے وَإِن تُبْتُمْ، اگر زندگی میں غلطی سے سود لے بیٹھے ہو، آج وقت ہے تم توبہ کرو. فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تمہارا جو اصل مال ہے وہ تمہارا ہی رہے گا. لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر خدا ظلم کرے گا. بعض قرآن نے کہہ دیا ایمان والے ہو، اللہ سے ڈرتے ہو، سود کو چھوڑ دو. اگر سود کو نہیں چھوڑ دے تو اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے، جنگ کے لیے آپ جو ہے وہ تیار ہو جائیں. سود کہتے کس کو ہے؟ عربی میں اس کو الربا کہتے ہیں، اردو میں ہم اس کو سود کہتے ہیں. اس کا معنی بنتا ہے نفع، اس کا معنی بنتا ہے اضافہ، اس کا معنی بنتا ہے دگنا، اس کا معنی بنتا ہے بڑھوتری. یعنی کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے دینا یا لینا، اس کو سود کہتے ہیں. اب اس کی میں موٹی تعریف کروں پھر آپ کو سمجھ آئے گا. میرے نبی نے فرمایا لا صاع بصاع لا درہم بدرہم، ایک صاع کے بدلے میں دو کا لینا جائز نہیں. ایک درہم دے کر دو درہم لینا جائز نہیں. مطلب کیا؟ یعنی ایک طرف آپ کے پاس 1 روپیہ ہے اور آپ دوسرے بندے کو کہتے ہیں کہ 1 روپیہ لے لو اور مجھے 2 روپے دے دو. اسلام کہتا ہے یہ اضافی پیسے یہی سود ہے. اور بڑا آسان طریقے سے بچنے کا ہے. دکانداروں نے مفت کا اپنے اوپر گناہ ڈالا ہوا. علماء نے لکھا ہے آپ کے پاس قرآن موجود ہے، آپ کے پاس رسول اللہ کی شریعت موجود ہے، اس کے بچنے کے بڑے طریقے ہیں. اب ایک صحابی نبی کے پاس آیا تو اس نے کھجوریں پیش کی، بڑی عمدہ کھجوریں دی. آپ نے فرمایا بھائی تیرے علاقے میں یہ کھجوریں پائی جاتی ہیں؟ آقا نہیں. آپ نے فرمایا پھر تو نے کہاں سے لی؟ آقا 2 بوریاں دے کر 1 بوری کھجور کی لی ہے. آپ نے فرمایا یہ تو سود ہے. اب ایک بندہ کھجور آلہ لینا چاہتا ہے، آپ کے پاس 2 بوریاں ہیں کہ میں 1 بوری کا طلبگار ہوں، سودا کیسے ہوگا؟
علماء کہتے کھجور کو کھجور کے بدلے میں نہ دو، اس کھجور کو بیچ کے پیسے دے کے دو بوریاں لے لو، تجارت کی تجارت ہو جائے گی، سود سے بھی بچ جاؤ گے۔ میں دوسری طرح سمجھاتا ہوں، آپ نے فرمایا الذهب بالذهب الفضة بالفضة التمر بالتمر الملح كالملح سواء بسواء يدع بيد، نمک کی نمک کے ساتھ بیع کرنا حرام۔ آگے فرمایا سونے کی سونے کے ساتھ، چاندی کی چاندی کے ساتھ، جاؤ کی جاؤ کے ساتھ، گندم کی گندم کے ساتھ، ہاں اگر نقد بنقد ہو۔ 2 تولے سونا ہے، آپ کہتے ہو 3 تولے لے لو تو 2 تولے مجھے دے دو، یہ جو 1 تولا اوپر دے رہے اسلام کہتا ہے سود ہے۔ آپ وہ 2 تولا لینا چاہتے ہو، 3 تولے کو بیچ لو، 2 تولے کی قیمت دے کے آپ 2 تولے خرید لو، جنس کو بدل دو بس۔ صرف آپ نے جنس کو بدلنا ہے، جب جنس بدل جاتی ہے وہ سود نہیں رہتا۔ کھجور لینی ہے پیسوں کی خرید لے، کھجور کے بدلے میں چاندی دے دے، کھجور کے بدلے میں سونا دے دے، سونا لینا ہے چاندی دے دے، سونا لینا ہے پیسے دے دے۔ آپ نے گندم لینی ہے، گندم کو گندم کے بدلے میں نہ لے بلکہ پیسے دے دے، ایکسچینج کا یہ اسلام کہتا ہے جائز بھی ہے، برکت بھی ہے۔ لیکن جب چیز کا چیز کے ساتھ تبادلہ کریں گے، اگر برابر ہے تو جائز ہے، اگر زیادتی ہوگی تو پھر یہ سود ہوگا۔ پھر امت نے اس کو اتنا ہلکا لے لیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ نفع ہے، ظاہری فائدہ ہے، پرافٹ آ رہا ہے، بچت آ رہی ہے، آؤ سن لو کتنا پرافٹ ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی علامات قیامت عرض کی آقا بیان کریں، آپ نے فرمایا وَيُزْهِرُ ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ، قیامت سے پہلے 3 چیزیں تم ضرور دیکھو گے۔ آقا وہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا الزنا ہو، الربا ہو، الخمر ہو۔ فرمایا میری امت میں زنا عام ہو جائے گا، میری امت میں شراب عام ہو جائے گی، میری امت میں سود عام ہو جائے گا۔ ایسا اڈا ہے جہاں پہ آپ کو طائفہ نہ ملتی ہوں؟ کون سا ایسا شہر ہے جہاں پہ آپ کو زنا کے اڈے نہ ملتے ہوں؟ کون سے ایسے بڑے ہوٹل ہیں جہاں پہ آپ کو شراب نہ ملتی ہو؟ کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں سے آپ کو سود نہ ملتا ہو؟ یہ 1500 صدیاں پہلے میرے نبی نے کہا میری امت جو ہے وہ سود میں مبتلا ہو، اور جب ہوگی پھر کیا ہوگا؟ آپ لاکھ گالیاں تو حکمرانوں کو، میں کہتا ہوں خدا جانتا حکمرانوں کا قصور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ما من قوم وَيُظْهِرُ الرِّشَاءَ إِلَّا أُخِذَ بِالرُّومِ، آپ نے فرمایا جب میری امت رشوت لے گی اللہ پاک اسے روب کے دبدبے میں مبتلا کر دے۔ امریکہ کی جرأت ہے ملک پاکستان کو دھمکی دے، کبھی بھارت دھمکی دے رہا ہے، کبھی ہمیں یورپ دھمکی دے رہا ہے، کبھی ہمیں امریکہ دھمکی دے رہا ہے، کبھی اسرائیل دھمکی دیتا ہے، اور ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں پاکستان ایٹمی ملک ہے، پاکستان کے پاس جدید ٹیکنالوجی کا اسلحہ موجود ہے، مسلمان تیرے پاس اسلحہ بھی ہے، تیری غیرت کیوں مر گئی ہے؟ کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے جب میری امت رشوت لے گی غیروں کے روب کے دبدبے میں اللہ انہیں مبتلا فرما دے گا۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، فرمایا رشوت لینے پہ دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ ہر چھوٹی سی فائل ہے، آپ نے موٹر سائیکل کی نمبر پلیٹ بھی لگانی ہے، جب تک آپ رشوت نہ دیں اس ملک میں آپ کی نمبر پلیٹ نہیں لگ سکتے۔ آپ نے ایک ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے، آپ رشوت نہ دیں تب تک آپ کا چیک اپ نہیں ہوتا۔ فرمایا جب میری امت میں رشوت عام ہو جائے گی اللہ پاک نے کافروں کے روب کے دبدبے میں مبتلا کر دے گا۔ آقا پھر آپ نے فرمایا ما من قوم یظہر الربا، جب میری امت سود کھائے گی الا اخذ بسنا، اللہ میری امت کو قحط سالی میں مبتلا کر دے گا۔ کسی بھی چوک پہ چلے جائیں، 4 بندے بیٹھے ہوں، آپ بیٹھے، ایک گفتگو ہوگی،
مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، عمران خان کا نظام درست نہیں ہے، نون کی حکومت درست نہیں ہے، زرداری کی حکومت ٹھیک نہیں ہے، کوئی ان بیچاروں کو تو کیوں برا بھلا کہتا ہے؟ میں تو ان کو بیچارہ کہتا ہوں، اور قیامت کے دن میں اپنا حساب نہیں دے سکوں گا، اے نبی کی امت کا حساب دیں گے جن کے چہرے پہ سنت رسول نہیں ہے، جو نماز پڑھا نہیں سکتے، جو امامت کے حقدار نہیں ہیں، دین کے مسائل جو نہیں جانتے، پرانے بادشاہوں کی تحقیق کریں، ہر ایک بادشاہ آپ کو عالم کے فاضل نظر آئے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، بلکہ وہ کراچی کے علامہ صاحب تھے، مجھے نام نہیں یاد آ رہا جی، نا عبدالستار نیازی صاحب، وہ فرماتے تھے امت ہمیں جان بھی دے دے گی، اپنے ایمان کی خاطر جان بھی قربان کر دے گی، لیکن امت ہمیں ووٹ نہیں دے گی، ہمارے کہنے پر ایک جگہ جمع نہیں ہوگی، ہم کہیں گے کہ نماز یوں پڑھنی ہے پڑھیں گے، ہم کہیں گے جنازے یوں پڑھیں گے پڑھیں گے، ہم کہیں گے کہ فلاں کو ووٹ دینا ہے، فلاں کا ساتھ دو، وہ کبھی بھی نہیں مانتے۔ آپ ان کو برا بلا نا، قصور عمران خان کا، نواز شریف کسی کا بھی نہیں ہے، قصور یہ ہے نبی فرماتے جب میری امت سود میں مبتلا ہوگی، اللہ پاک سارے شہر کو، سارے ملک کو کاغذ سازی میں مبتلا ہوگا۔ ہر بندہ پہلے یار 10 بندے میں سے ایک کماتا تھا، 10 بیٹھ کے کھاتے تھے، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ آج بوڑھا باپ ہے، ایک 12 سال کا بچہ گھر بیٹھا ہو، وہ باپ برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے بیٹا نکل جا گھر سے باہر، جب تک 4 پیسے نہیں لائے گا ہم تجھے گھر میں روٹی نہیں دیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ سمجھے، ان کا کوئی قصور نہیں، کیوں ان کو قصوروار بناتے ہو؟ آپ ہی نے بنائے، آپ ہی نے بٹھائے، آپ ہی باتیں کر رہے ہو۔ فرمایا جب میرے ملک میں امت میں سود عام ہو جائے گا، اللہ میرے وطن میری امت کو قحط سالی میں مبتلا فرما دے گا۔ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ پھر سود لینے والے وہ 4-5 قسم کے لوگ ہیں، یہ سارا نیت پہ دار و مدار ہے۔ ایک بابا تے ایک جوان نے نہ مل کے کھیتی باڑی کر لی، گندم جب اکٹھی ہو گئی، ڈھیری لگ گئی، بابا جی نے کہا کہ یار یہ بندہ جوان ہے، اس کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے بال بچوں والا ہے، وہ 2 دانے اس کی ڈھیری میں پھینکتا رہا۔ اب جوان کی جب باری آئی، اس نے کہا میں طاقتور ہوں، جوانی کا نشہ ہے، میں اور کما لوں گا، وہ 2 دانے بابا کی ڈھیری میں ڈالتا رہا۔ جب ماں باپ تولا دونوں کا وزن برابر، بابا کہتا ہے جوان یہ برابر کیسے ہوا؟ اس نے کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے کہا تو جوان ہے کیسے کمائے گا، چھوٹے بچے ہیں، میں 2 دانے ڈالتا رہا۔ اس نے کہا میں نے سوچا تو بزرگ ہے، تو بزرگوں سے میرے نبی نے بھی محبت کی ہے، میں بھی 2 دانے ڈالتا رہا۔ دونوں کی نیت اچھی تھی، ڈھیری برابر ہوگی۔ جب بادشاہ کو پتا چلا کہ میرے ملک کے اندر ایسے بندے بھی ہیں، بادشاہ نے کہا جاؤ بھائی دونوں ڈھیریوں سے ایک ایک دانہ لے آؤ۔ 2 دانے اٹھائے اور ملک کے بیت المال میں رکھے، ان 2 کی برکت سے سارے ملک کا قرضہ بھی اتر گیا، اللہ پاک نے پورے ملک کو مالا مال فرما دیا۔ مسلمان حلال کا صرف ایک دانہ بھی ہو، اللہ اتنی برکت ڈال دیتا ہے تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سود کا تو اربوں کروڑوں روپیہ بھی جمع کر لے، تیری تجوری تجھے بھری ہوئی نظر آئے گی، چند دن بعد تو خالی کا خالی ہو جائے۔ میرے پاس کئی کیس ہیں، بڑے مالدار تھے، بڑے امیر تھے، حاجی تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، جب سے سود میں پھنسے ہیں اب کھانے کے لیے گھر میں آٹا تک بھی موجود نہیں ہے۔ سود لینے والے یہ 4 طرح کے بندے ہیں۔ پہلا وہ بندہ ہے جسے معلوم ہے کہ یہ کام سود کا ہے، اللہ نے قرآن میں سود سے منع کیا، نبی پاک نے بھی سود سے منع کیا ہے، اس کے باوجود خوشی سے سود کا کاروبار کرتا ہے۔ پہلا یہ بندہ جو سود کا کاروبار کرتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ ہے جو سود کا کاروبار تو نہیں کرتا
لیکن جب بھی ضرورت پڑے خوشی سے سود لیتا ہے، خوشی سے سود کو قبول کر لیتا ہے۔ تیسرا وہ بندہ ہے جس بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جو چیز میں لے رہا ہوں یا میں بینک میں پیسے رکھ رہا ہوں آیا یہ سود ہے کہ نہیں، یہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، یہ فلاں اکاؤنٹ ہے، وہ پیسے لیتا رہا کھاتا رہا، یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ چوتھا وہ بندہ ہے جو مجبور تھا، غریب تھا، سود سے بچتا رہا، بیٹیاں جوان ہو گئی، بچے جوان ہو گئے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، ایک کے سامنے ہاتھ پھیلائے انکار، دوسرے کے سامنے ادھار مانگا انکار، بالآخر مجبور ہو کر اس نے جا کر سود لے لیا۔ حضرت اس میں ہمارا پورا کا پورا قصور ہے۔ ایک بندہ جب آپ کے پاس چل کے آیا، حلال آپ سے مانگ رہا ہے، آپ کے پاس گنجائش بھی ہے، آپ کا کام بنتا ہے آپ اس کی مدد کریں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، فرمایا کوئی 2 مہینے تک میری مسجد نبی میں اعتکاف بیٹھے، پورے 2 مہینے 60 دن، 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، رات کو کھڑے ہو کر عبادت بھی کرے، اس کو اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا اس امتی کو ملتا ہے کہ اس کے پاس کوئی امتی آئے اور کہے میں مشکل میں ہوں میری مدد کر، اور وہ کہے میں کرتا ہوں یا کروں گا، مدد نہ بھی کرے، اللہ پاک 2 ماہ مسجد نبی میں بیٹھنے کا ثواب عطا فرماتا۔ صرف اتنا کہنے سے میں تیری مدد کرتا ہوں، جب کرے گا تو بہت زیادہ اجر ملے گا۔ ہمیں مجبور کیا گیا کہ آپ ادھار مانگیں گے ادھار نہیں ملے گا، آپ سود مانگیں گے ہم سود دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے حدیث بیان کی، فرمایا بنی اسرائیل میں فلاں بن فلاں بندہ جنت میں چلا گیا، آقا عمل فرمایا فرشتوں نے کہا نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، صدقات و خیرات کوئی نہیں، عمل بالمعروف نہیں، نہیں عن منکر نہیں، اور کوئی نیکی بھی ہے کہ نہیں، اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک نیکی ہے، اے اللہ وہ کون سی نیکی ہے؟ فرمایا دنیا میں بندوں کو قرضہ دیتا تھا، قرضہ، اور جب مقروض کا ٹائم مکمل ہو جاتا، مقروض اس کے پاس آتا اور کہتا ٹائم تو مکمل ہو گیا ہے، میں مجبور ہوں، میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مجھے کچھ دن کی مہلت دے دو، یہ اس کو مہلت دے دیتا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا اوے تو بندہ ہو کر بندوں پہ اتنا رحم کرتا تھا، میں رب ہو کے تجھ پہ رحم کرتے ہوئے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرماتا ہوں۔ مہلت دو، مہلت۔ اور پہلے یار نیت خدا جانتا، کچے مکان تھے، لوگ بڑے سچے تھے، محبتیں بڑی سچی ہوتی تھی۔ ایک قاری صاحب بیٹھ کے میں باتیں کر رہے تھے، صاحب کا زمانے میں دودھ نہ بیچا جاتا تھا، دودھ جو دودھ بیچتا تھا اسے برا کہتے تھے، اوے نور کو بیچ رہے ہو، تے مہمان آ گیا اسے خالی پیٹ نہ بیچے، فرمایا کھانا کھائے گا پھر اپنے منزل کی طرف جائے، ہم تجھے نہیں جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ ایک بندے کے پاس گیا، اس نے کہا یار مجھے 1000 درہم تے یا 1000 دینار ادھار ضرورت ہے۔ اس بندے نے کہا کہ واپس دے گا، اس نے کہا انشاءاللہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں وقت میں واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا گواہ، اس نے کہا اللہ گواہ ہے۔ نبی کا فرمان ہے نا، جو بندہ قرض لے صرف یہ نیت کر لے کہ میں انشاءاللہ دوں گا، فرمایا جیب میں 1 روپیہ بھی نہ ہونا، اللہ ایسی مدد کرتا ہے کہ اللہ کی مدد سے وہ قرض اتر جاتا ہے۔ ارادہ ہو، جب نیت میں کھوٹ آ جائے، بھئی پیسے مل گئے بھاگ جاؤں گا، میں پیسے ادا نہیں کروں گا، پھر تجوریاں کی حضرت بھری رہنا، بندہ قرض نہیں اترا سکتا۔ بندے کی نیت اچھی تھی، 1000 لیا چلا گیا، ٹائم پورا ہو گیا 1 مہینے کا، 1000 درہم دینار لے کر آیا، دریا کے کنارے کشتی نہیں ملی، بڑا پریشان کھڑا ہوا ہے، کشتی نہیں ہے، ادھار کا وقت مقرر ہو گیا ہے، اس ٹائم میں ادھار دینا ہے، کہتا اے اللہ تو میرے ادھار پہ گواہ ہے،
میں نے کس نیت سے لیا تھا، ٹائم پورا ہو گیا ہے، ایک لکڑی لی، اس میں 1000 درہم دینار رکھے، لکڑی کو بند کیا، بہا دیا۔ اے اللہ قرضہ اتارنا میرا کام تھا، قرضہ پہنچانا یہ تیرا کام ہے۔ ادھر اس کی بیوی نے کہا جوان گھر بیٹھا ہوا ہے، آج جلانے کے لیے لکڑیاں موجود نہیں ہیں۔ یہ لکڑیوں کی تلاش میں ندی کے پاس آیا، ایک لکڑی دیکھی، اٹھایا، گھر گیا۔ بیوی نے جب لکڑی کو کاٹا، اندر سے 1000 درہم کے 1000 دینار نکلا۔ بیوی نے اس کو دیے، سمجھ گیا یار میرے جو قرض دار تھے اس نے مجھ تک ادھار اپنا پہنچا دیا ہے۔ 15 دن گزر گئے، سامنے والا بندہ بڑا پریشان ہے، پتہ نہیں میرا ادھار پہنچا ہے کہ نہیں۔ پیسے جوڑ جوڑ کے 1000 دینار تیار کیا۔ اب یہ بندہ آیا، سلام ہوا، کہا یہ تیرا قرضہ ہے۔ کہا وہ 15 دن پہلے مجھے پہنچ گیا تھا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا جو بندہ قرض اتارنے کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اس کا قرض اللہ کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا قرض دار کو مہلت دو تاکہ وہ سود میں مبتلا نہ ہو۔ اگر وہ سود میں مبتلا ہوا تیری وجہ سے وہ تو پکڑا جائے گا، لیکن قیامت کے دن تو بھی پکڑا جائے گا۔ پھر نبی نے کیا فرمایا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجتنبوا 7 موبقات، فرمایا 7 جرم ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ وقیل ما ہن یا رسول اللہ، آقا وہ 7 جرم کون سے ہیں؟ اس کو بٹھا دو۔ آپ نے فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، السحر جادو کرنے والا، جادو کرانے والا، آپ نے فرمایا وقتل النفس جان کو قتل کرنے والا، وَأَكَلُ مَالَ الْيَتِيمِ یتیم کا مال کھانے والا، وَتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ اور جنگ میں پیٹھ پھیر کے بھاگنے والا، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ پاک دامنہ عورت پر الزام لگانے والا، وَأَكَلُ الرِّبَا سود کھانے تے کھلانے والا۔ ایسا جرم ہے اللہ اس کے زندگی کی نیکیوں کو برباد فرما دیتا ہے۔ 7 جرم ایسے ہیں، فرمایا جادو ہوگا تب بھی ہلاک ہے، جب قتل کیا ہے تب بھی تیری نیکیاں برباد ہیں، جب شرک کیا ہے تب بھی تیری نیکیاں برباد ہیں، یتیموں مسکینوں کا مال ہڑپ کیا ہے تب بھی نیکیاں برباد ہیں، اگر کسی پر الزام لگایا ہے تب بھی نیکیاں برباد ہیں، اگر سود کا 1 روپیہ کھایا یا سود کا 1 روپیہ کھلایا، فرمایا تب بھی تیری نیکیاں حرام ہیں۔ علامہ ابن حجر یہ 3 طرح کے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم۔ ایک ہے علامہ ابن حجر عسقلانی، ایک ہے علامہ ابن حجر حیتمی، ایک ہے علامہ ابن حجر المکی۔ ان تینوں کی کتابیں موجود ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی کے بارے میں آتا ہے، آپ کہتے ہیں میں بچپن میں حافظ قرآن بن گیا تو میرے والد جو ہے نا وہ فوت ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، تو میری روز کی روٹین تھی صبح کی نماز پڑھی تھی، اپنے بابا کی قبر پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا۔ سمجھے؟ جو آپ تعلیم بچوں کو دیں گے آپ کے بعد وہ یہ کریں گے نا۔ آج جو بندہ انگریزی کی تعلیم پڑھا ہوا ہے اس بچے کو یہ نہیں پتا کہ قبر پہ کھڑے ہونے کے آداب کیا۔ میں قبرستان سے گزرتا ہوں دیکھ کے رونا آ جاتا ہے۔ کوئی باپ کے قدم و پاؤں کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کوئی جناب قبر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے، کوئی سر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ علماء کہتے ہیں زندہ باپ کو جگانا ہے، زندہ۔ فرمایا جو سویا ہوا ہے مجبوری ہے، پاؤں کو حرکت دے، سر کی طرف نہ کھڑا ہو۔ اگر تیرے باپ نے تیری وجہ سے یوں بھی گردن کی، قیامت کے دن اللہ پاک والدین کے گستاخوں کی صفوں میں کھڑا کر دے گا۔ اتنی تکلیف دینا بھی والدین کو حرام ہے، تو گوریاں ڈالنا، رشتہ داروں میں بیٹھ کے باتیں کرنا، میرا باپ اچھا نہیں تو میری ماں اچھی نہیں، قبر پہ جانا تے اوپر کھڑے ہو جانا۔ دیکھ ہمارے بزرگوں کا طریقہ۔ علامہ ابن حجر کہتا ہے صبح کی نماز پڑھتا تو میں روز جاتا، جمعے کے دن جاتے ہیں، پتہ نہیں جمعے والے دن شاید ابو یاد آتے ہیں، عید والے دن جاتے ہیں، کیا وہ عید والے دن تیرے باپ سے باقی دنوں تیرے باپ نہ تھے؟ بزرگوں کا معمول ہے، پہلے صبح گئے، صبح جا کے قرآن پڑھا، تو ماہ محرم میں آج بھی پنجاب میں جائیں ساری قبروں کو دوبارہ نئے طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔
آج بارش ہوتی ہے آپ دیکھیں ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہے، جانور آر کے پار ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی مٹی ڈالنے والا بھی موجود ہے، قصور ان کا بھی ہے۔ ساری زندگی سکول پڑھائے، نہیں کہا یار بیٹے کو عالم بنا لیں، حافظ قرآن پڑھے، 4 کل پڑھ کے پھونک دے گا ہمارے اوپر، سال ثواب ہی کر دے گا، کوئی دعا ہی کر دے گا، قائل ہی نہیں ہے اس چیز کے، آنے کو لیے تیار ہی نہیں، وقت ہی نہیں ہے۔ میرے پاس ایک میسج ہے، اس نے کہا صاحب کبھی کبھی قبرستان کا چکر لگا لیا کرو، وہاں وہ لوگ دفن ہیں جب بادل گرجتے تھے، ان کی گرج کی وجہ سے تمہیں ڈر لگتا تھا، وہ تمہیں اپنے سینے لگا لیتے تھے۔ آج وہ اکیلے پڑے ہیں، کبھی کبھی چلے جاؤ۔ مجھے بہلول دنا کی بات یاد آتی ہے، بابا بہلول دنا جو ہے نا قبرستان بازار میں بیٹھے ہوئے تھے، لوگوں نے کہا بابا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا بندوں کی خدا سے صلح کروا رہا ہوں۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا وہ مان گیا ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجدیں آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، روزہ نماز کی پابندی کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر کسی نے دیکھا قبرستان میں بیٹھے ہیں، بابا کیا کرا رہے ہو؟ فرمایا بندوں کی خدا سے صلح کروا رہا ہو۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا یہ مان گئے ہیں، وہ نہیں مان رہا۔ مر جانا مسلمان۔ میں کل ویڈیو دیکھ، قرآن بھی 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا، جدید ویڈیو دیکھ لیں نیٹ پہ جا کے، ایک قبر کے اوپر کیڑے ہی کیڑے ہیں، اور بندے سے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تازہ مردہ گیا ہے۔ فرمایا سود کھاتا تھا کہ سود کھلاتا تھا۔ مولویوں کا فتویٰ نہیں، ہمارا ہمیں تو پتہ بھی نہیں کون کیا کاروبار کرتا ہے۔ 32 سال ہو گئے ہمارے اس مسجد میں، 27 سال میرے والد کو، 6-7 سال مجھے ہو گئے، میں آپ کے نام سے واقف نہیں ہوں، آپ میں سے کون بندہ کیا کام کرتا ہے، کون کیا کرتا ہے۔ آیا جمعہ پڑھا ہے، 4 مسئلے بتائے، ٹوٹے ٹوٹے لفظ بیان کیے، چلا گیا۔ علامہ ابن حجر کہتا ہے جب ساتھ ایک نیا مردہ ہے نا، صبح کی نماز کا ٹائم ہے، میں قرآن پڑھ رہا تھا، اچانک چیخو پکار کی آواز آئی، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی قبر میں مار رہا ہے۔ حالانکہ حافظ قرآن قبرستان میں قدم رکھ دے، اللہ پورے قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ حافظ قرآن خود دفن ہو جائے، اللہ پاک فرماتا ہے حافظ ہے زمین اس کو عذاب نہ دینا، اس کے سینے میں میرا کلام ہے۔ زمین کہتی ہے اللہ جس کے سینے میں تیرا کلام ہو، میری کیا مجال ہے میں اسے عذاب دوں؟ اتنی شان ہے۔ کہتے میں قرآن پڑھ رہا تھا، چیخو پکار کی آواز آئی، میں دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ وہ بندوں نے پوچھا ہوا علامہ ابن حجر کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ ساتھ نیا کوئی مردہ آیا ہے، کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں بن فلاں۔ میں نے کہا وہ تو بڑا نمازی تھا، اور وہ تو بڑا حاجی تھا، بڑے صدقات کرتا تھا، بڑے خیرات کرتا تھا۔ آج 11ویں کی محفل ہے، آج 12 ربیع الاول کی محفل ہے، آج جشن چراغا ہوگا، آج ختم ہوگا، آج اتنے بندے کھانا کھائیں گے، یہ کیوں عذاب میں مبتلا ہے؟ فرمایا محفلیں بڑی کرتا تھا، نیکیاں بڑی کرتا تھا، ایک گناہ بھی تھا۔ میں نے کہا وہ کون سا ہے؟ فرمایا سود کھاتا تھا کہ سود کھلاتا تھا۔ تیاری کر لیں آپ مت سوچیں کہ آپ بچ سکیں گے، نہیں، ویڈیو جا کے دیکھ لیں، علامہ ابن حبیب اجمی کو دیکھ لیں، بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ولایت کیسے ملی ہے؟ آپ کہتے ہیں میں سود کا کاروبار کرتا، کہ سودی بندے کا نشہ ایسا ہی اترتا تو نہیں ہے، جب تک بندوں کو ذلیل نہ کرے، بندوں کو رسوا نہ کرے، گلی میں آ کے دروازوں پر دستک نہ دے، عورتوں کو ذلیل نہ کرے، ماں بچیوں کو ذلیل نہ کرے، یہ تو نہیں دروازہ چھوڑتا۔ میں آپ سے کہوں گا مسلمانوں قرض لیا ہی نہ کرو، جیل لیتے ہو تو ادا کرنے کی نیت رکھو، ادا کرو۔ قرض تم اٹھاتے ہو، تکلیف مائیں بیٹیاں اٹھاتی ہیں، تو صبح چلا جاتا ہے، پیچھے وہ کیا سلوک کرتا ہے مکروہ، آپ کو تو احساس ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب میں گیا ایک بندے ایک عورت کے پاس قرض لینے، میں نے دروازے پر دستک دی، وہ عورت ہے، میں کہ خامد کہاں ہے؟ اس نے کہا کیا کام ہے؟ میں نے کہا میں نے سود لینا ہے۔ اس نے کہا خامد گھر موجود نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میں گلی میں کھڑا ہو گیا، میں کہ جب خامد لائے گی تب جاؤں گا، جب پیسے دے گی تب جاؤں گا۔ یہ عادت ہوتی ہے۔ کیوں؟ میرے نبی پاک مسجد نبوی میں بخاری میں ہے، ایک بندہ آ کے نبی سے سخت گفتگو کرنے لگا، اے محمد میرا قرضہ دو، میرا ادھار اتارو۔ اصحاب رسول نے جب لیجا دیکھا،
کھڑے ہوئے تلواریں اٹھ گئی. آپ نے فرمایا تلوار نیچے کرو، یہ حقدار ہے، حقدار ہے، ٹائم پورا ہو گیا، میں نے اس کا قرض دینا ہے. آپ نے فرمایا اس کا قرضہ اتار دو. آقا جو آپ نے اونٹ لیا تھا وہ اتنے سال کا ہے، اتنے سال کا اونٹ اس ٹائم موجود نہیں ہے. آپ نے فرمایا 1 سال بڑا اونٹ دے دو، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرض ادا کرنے میں بہتری کرے. قرض دے دیا. ایسے لوگوں نے نبی کو بھی نہیں چھوڑا، آپ کو مجھے نہیں چھوڑیں گے. کہتے دروازے پہ آ کے میں نے پھر دستک دی، جب بار بار اس بیٹی کو میں نے ذلیل کیا، اس نے کہا حبیب اجمی پرسوں ہم نے بکری ذبح کی تھی اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، ایک بکری کی سری ہے، یہ لے جا اگر تیرا گزارا ہوتا ہے. آپ نے کہا چلو کچھ نہیں، سود میں سے ایک سری مل گئی ہے. سری کوئی بندہ نہیں چھوڑتا، سودی جو ہے رب رسول کا خوف جو ختم ہو گیا ہے. آپ کہتے سری لے آیا گھر، میں نے بیوی کو کہا کھانا بھرا، بیوی ہانڈیاں پکا رہی تھی کہ اچانک دروازے پر ایک سائل آیا. میں نے کہا جی کون؟ اس نے کہا مانگنے والا ہو. میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اگر میں تجھے دوں تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا، جا کسی اور دروازے پہ جا کے مانگ، ادھر دوبارہ نہ آنا. کیوں؟ جب بندہ سود لیتا ہے جمعے سے وہ گیا، روزوں سے وہ گیا، نیکی سے وہ گیا، ہر بھلائی کے ساتھ وہ محروم ہوتا جائے گا. خالی سود کی بات نہیں ہے، کہ پیسہ اتنا گندا ہے کہ اندر شریر انسان کا سارا حرام ہو جاتا ہے. اللہ دیکھتا ہے اس کو ہے. فَيَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، یہ جب سود والا بھرا پڑا ہوگا کیا دیکھے گا اس میں؟ اولیاء کے پاس جائے، فرمایا علماء کی محفل میں بیٹھو، اپنی زبانوں پہ کنٹرول رکھو. اولیاء کی محفل میں جاؤ، اپنے دل پہ کنٹرول رکھو. اولیاء بھی دل کو دیکھتے ہیں. سود سے بھرا ہوگا اس پہ کیا اثر ہوگا؟ میری تقریر اس پہ اثر کرے گی؟ میں قرآن پڑھ کے سارا پھونک بھی دو، پلا بھی دو، تب بھی اس پہ اثر نہیں کرے گا. پیسہ جو اتنا گندا ہے. حبیب اجمی کہتے تھوڑی دیر بعد چیخ کی آواز آئی، میں کچن میں گیا، میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا حبیب اجمی تیرا بیڑا غرق ہو، ایک دیچکی کا ڈھکن تو تھا. میں نے جب ڈھکن اتار کے دیکھا ساری دیچکی کے اندر خون ہی خون تھا. فرمایا اے تیری کمائی ہے جو تو کما کے لے، دنیا میں اتنا عذاب ہے پھر کیا ملے گا؟ آپ کہتے میں گھر سے باہر نکلا، باہر میدان میں بچے کھیل رہے تھے، اچانک بچوں نے کہا اوے رک جاؤ، وہ دیکھو سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے قدموں کی مٹی ہمارے جسموں پہ پڑی، کہیں خدا ہمارے اوپر جہنم کو واجب نہ کر دے. جی سود خور کی محفل میں بیٹھنا، اس پہ جاب کرنا، وہاں پہ کام کرنا، ہمیں آ کے بڑے بڑے مشورے دیتے ہیں. اے سمجھتے یہ مولوی ایسے بن گئے. حضرت ہم نے 12 سال پڑھا ہے، 12 سال درس نامی کی ہے، تب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں. تم نے 4 جماعتیں پڑھی ہیں، تم مفتیوں کو بیوقوف بنانے آتے ہو. ایک بندہ کہتا ہے جی میں چاہتا ہوں فکس کرا لوں بینک میں، جو اوپر کی پیمنٹ ملے گی نا، بیوہ کی مدد کروں گا، یتیم کی مدد کروں گا، مسکین کی مدد کروں گا. میں کہ سن بھائی، جے بندہ حرام کو حرام سمجھ کے کرے، اسلام کہتا ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، توبہ کرے. جے بندہ حرام کو حلال سمجھ کے کرے، اسلام کہتا ہے دار اسلام سے خارج ہے. اگر نکاح والا ہے تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا ہے. لاہور کے ایک مسجد میں مولوی صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے، پاکستان کا ایک اداکار ہے، میں نام نہیں لیتا، پیسہ اس کا سود کا تھا. وہ جمعے کے اندر کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولانا میں نے آپ کو مسجد یا مدرسے کے لیے اتنے پیسے دیے تھے، مولوی میرے پیسے کھا گیا ہے، تم اس کے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہو. آگے بھی ماشاءاللہ مولانا تھا. اس نے کہا حضرت آپ کے پیسے سود کے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو مسجد میں لگاؤں؟ سود کا پیسہ میں اپنے بچوں پہ لگاؤں؟ سود کا پیسہ میں نبی کے طالب علموں پہ لگاؤں؟ او دیکھ بھائی لیٹرینیں بنی ہوئی ہیں، تیرا سارا کا سارا پیسہ میں نے لیٹرینوں کے اوپر خرچ کر دیا. سود کی کمائی ایک ادھر لگ سکتی، باقی کہیں نہ. اس سے قربانی تو نہیں کر سکتا، حج تو نہیں کر سکتا، مسجد میں تو نہیں دے سکتا. مفتی صاحب کے پاس ایک بندہ آیا، مالدار تھا، اس نے کہا خدا کے لیے مفتی صاحب مجھے 13 کے 14,000 ادھار دے دو. اور آپ نے کہا کیا کرے گا، تو مالدار ہے. اس نے کہا پیسہ ہے حرام کا، بچہ ہاسپٹل میں ہے، ڈاکٹر نے کہا صدقہ کرو، بچہ مرنے کے قریب ہے، تو میرے پاس صدقہ کرنے کے حق حلال کے پیسے نہیں ہیں.
حبیب اجمی کہتے مجھے شرم آئی، خواجہ حسن سے میری ملاقات ہوئی. اللہ والوں کے ساتھ جب بندہ جڑتا ہے نا اللہ کرم فرما دیتا ہے. آپ نے کہا حبیب اجمی کیوں پریشان ہے؟ میں نے کہا حضرت میں سود کھاتا ہوں، سود کھلاتا ہوں، سود کا کاروبار کرتا ہوں. اس نے کہا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، آ دربار پہ چل صدقے دل سے توبہ کر. آپ کہتے حضرت نے مجھے توبہ کرائی، مجھے اپنی بیعت کروائی. لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے اسی راستے سے میں واپس آ رہا تھا، وہی بچے جو کھیل رہے تھے، اچانک بچوں نے کہا رک جاؤ رک جاؤ. انہوں نے کہا سود خور آ رہا ہے، کہا نہیں نہیں نہیں. انہوں نے کہا پھر؟ فرمایا اللہ کا ولی آ رہا ہے، ہمارے قدموں کی مٹی اس کے اوپر پڑی، قیامت کے دن کون سا منہ لے کر زہرا کے بابا کے سامنے جائیں گے. فرمایا میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے، مولا ساری زندگی سود لیتا رہا، ساری زندگی سود کھاتا رہا، آج توبہ کی ہے، اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، تو نے مخلوق کے دل میں اتنی محبت اتنا پیار رکھ دیا. آپ کو اجمی اس لیے کہتے قرآن صحیح نہیں پڑھنے آتا تھا. مزہ کیا آیا؟ مغرب کی نماز کا ٹائم ہے تو امام صاحب نہیں ہے، آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے قرآن. ہمارے یہاں پاکستان بھی مسئلہ ہے، بیچارہ مولوی 2 منٹ لیٹ ہو جائے، پہلے پیچھے دیکھتے ہیں دائیں بائیں، پھر داڑھی والوں کو دیکھتے ہیں، تو آگے چل تو آگے نہیں. سمجھ آئی؟ اور 2 بندہ ختم کے بعد ختم ہوا تو 2 بندہ نا باہر بندوں کو لے، اس نے کہا جا یار باہر مولوی بلا کے لا. انہوں نے کہا داڑھی والے 2 بندے کھڑے تھے بلا لے، دونوں کے ہاتھ میں قرآن دے دیا. اس نے کہا پڑھو یہ قرآن. اب وہ قرآن کیا پڑھ رہے ہیں؟ بسم اللہ. پہلے ایک دوسرے سے ڈریں، میں پڑھوں گا یہ سنے گا، اس کو پتہ چلے گا مجھے نہیں آتا. کل خانیوں میں ایسے ہی ہوتا ہے نا، سارے چپ کر کے پڑھتے ہیں، اونچا تو کوئی نہیں پڑھتا. ایک نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے تم ویسے ہم، تجھے بھی نہیں آتا تو ہمیں بھی نہیں آتا. حبیب اجمی مغرب کی نماز پڑھا رہے، پیچھے ایک بندہ آیا، اس نے کہا اوے سودی مصلی پہ کھڑا ہوا ہے، اس کی کرت ٹھیک نہیں ہے، یہ امام بنے گا، ہمیں نماز پڑھائے گا. کہتے وہ بندہ بیٹھ گیا، گھر اپنی نماز پڑھی، عشاء پڑھی، سویا. آنکھ لگی، اللہ کے نبی آئے، فرمایا اوے جوانا، آج میرا بیٹا مصلی پہ تھا، تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی ہے؟ آقا اس کو قرات نہیں آتی تھی. آپ نے فرمایا تو جانتا یا ہم جانتے ہیں؟ کھڑا تو نے کیا تھا یا ہم نے کیا ہے؟ ہم نے کھڑا کیا، سوال تو کر رہا ہے. اور تم اپنی کرسی پہ عام بندے کو نہیں بٹھاتے، خدا منبر پہ اس کو بٹھاتا ہے جو خدا کا معبود ہوتا ہے. اور جوان اگر تو نماز پڑھ لیتا، ساری زندگی کی نمازیں ایک طرف تھی، مغرب کا ثواب ایک طرف تھا. حبیب اجمی کو اللہ نے علم کتنا عطا فرمایا، یہ مسئلہ آپ کے لیے بزرگ جو ہے وہ غور کریں گے. حبیب اجمی کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی اس کو سوال کرو، چھیڑو اس کو. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے مولویوں کو چھیڑتے ہیں. اس نے کہا سوال کرو دیکھو جواب آتا ہے. اس نے کہا نا فقیر ہے، درویش ہے. اس نے کہا نہیں جی سوال تو کر. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا حضرت ایک بندے کی نا ایک دن کی ایک نماز قضا ہو گئی، ٹوٹل نمازیں 5 4 اس نے پڑھی ہیں تو ایک قضا ہو گئی ہے. اب اسے یاد نہیں ہے کون سی نماز قضا ہوئی ہے. آپ بتاؤ وہ کون سی نماز کی قضا کرے گا؟ آگے سے پتہ اس نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے نزدیک 5 نمازوں کی قضا کرے گا. انہوں نے کہا حضرت ایک قضا ہوئی ہے. فرمایا مجھے بھی پتا ہے لیکن کرے گا 5 کی. کیوں؟ فرمایا پہلی 4 نمازوں میں غافل ہے، اسے اتنا بھی نہیں پتا کہ میری کون سی نماز قضا ہوئی ہے. جو غافل رہتا اس کی تو ویسے بھی نماز نہیں ہوتی. ایک بابے سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، بابا جی قضا نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں آتا. وہی بابا ہو 70 سال آپ کی عمر ہے، آپ کو قضا نماز کا طریقہ نہیں پتا؟ اس نے کہا نہیں پتا. وہ کہ بابا کیوں؟ اس نے کہا بیٹا کبھی ہوئی نہیں، کبھی پوچھا نہیں، کبھی پڑھی نہیں ہے. ان سے جا کے پوچھو جن کی روز ہوتی ہے، طریقہ بھی ان کو آتا ہے، پڑھنے کا طریقہ پڑھتے بھی وہی ہیں. سمجھ آئی ہے؟ اب آخری بات ہے، غور کیجئے گا. لا تزالو، آپ نے فرمایا لا تزالو قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5. قیامت کے دن ابن آدم کا قدم نہ اٹھے گا، اللہ فرمائے گا پہلے 5 سوالوں کا جواب دو. حساب کتاب بعد میں ہوگا، پہلے 5 سوال پوچھے جائیں گے. آپ نے یہ دیکھنا ہے تیاری ہے کہ نہیں ہے. ہر بندہ اپنے گربان میں دیکھے، میں بھی شامل ہوں. پہلا سوال کون سا ہوگا؟ فرمایا کہ ان عمرہ فیہا افناہا. فرمایا اس سے پوچھو تو نے اپنی عمر کہاں گزاری ہے.
60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے، لوگ دعائیں دے دیتے اللہ تمہیں لمبی عمر دے، اور لمبی عمر کو کیا کریں گے جس میں نیکی نہ ہو؟ پھر دوسرا سوال فرمایا عن شباب ہی فیہا ابلا ہو، فرمایا اس سے پوچھو تو نے جوانی کہاں گزاری؟ جوانی نشوں میں گزاری، جوانی گناہوں میں گزاری، جوانی توبہ میں گزاری، جوانی مسجد میں گزاری۔ تیسرا سوال وماذا عامل فیہا العلم، تجھے اللہ نے علم دیا تھا، عمل کیا تھا، یا جمعے پڑھاتا تھا، یا خطاب کرتا تھا، یا واعظ کرتا تھا، دوسروں کو کہتا تھا، خود بھی عمل کرتا تھا کہ نہیں؟ چوتھا سوال ہوگا فرمایا من آئین اکتسبت، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ وفیہا انفقت، کہاں پہ خرچ کیا؟ آخری بات ہے، جو بندہ سود لینا، یہ بات آپ کو کڑوی لگے گی، میری ہو میری گردن اٹھا دو، خون معاف ہے، میرے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الربا جزء و سبعون، سود کے 70 شعبے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 70۔ ادنا شعبہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ینکح الرجل امہ، بیٹا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اس سے بڑھ کر حضور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی بھی اللہ نہ کرے اس مسجد میں بیٹھا ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن حدیث رکھ لیا ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کے دربار میں صدقے دل سے توبہ کر لینا، دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا۔